الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس سے قبل اس بات پہ بحث کی گئی تھی کہ اللہ پاک نے سابقہ مذاہب کو کچھ عرصے کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے، کچھ علاقوں کے لیے بھیجے تھے۔ جب وہ مقاصد پورے ہو گئے تو وہ دین ختم ہو گئے، ان کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اور پھر میں نے اس کی آپ کو مثالیں دی، انجیل سے، تورات سے، اور پھر تورات اور انجیل میں جو محرف اور لوگوں کی طرف سے شامل شدہ وہ باتیں جو عقل کے خلاف ہیں، جو تہذیب انسانی کے خلاف ہیں، جو پیغمبری شان کے خلاف ہیں، جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں، ان کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا، وضاحت نہیں کی، اشارہ کیا۔ وضاحت کے لیے اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ اور اللہ پاک نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے دن کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام حالات کے لیے، تمام اقوام کے لیے، تمام روئے زمین کے جتنی بھی جگہ ہیں، مقامات ہیں، سب کے لیے اللہ پاک نے اسلام کو بھیجا۔ اور اس کو اللہ پاک نے یونیورسل ریجن، عالمی اور عالمگیر مذہب کے طور پر اللہ پاک نے اس کو بھیجا۔ یہ نہ عارضی دین ہے اور نہ یہ مٹنے والا دین ہے، نہ یہ دین مٹے گا، نہ اس دین میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ اور اگر کوئی تبدیلی کرنے والا اس میں تبدیلی چاہے گا، انشاءاللہ ان کے برخلاف علماء حق اور اہل حق کی ایک جماعت ہوگی جو ان کو منہ توڑ جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ انہوں نے دین میں اپنے اپنے راستے نکالے، بدعات طریقے نکالے، لیکن اللہ پاک نے علماء حق کی ایسی جماعت تیار کی کہ وہ بڑے بڑے لوگ آج ان کا نام بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اس لیے میں نہیں کر رہا کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، میں مسلمان ہونے کی وجہ سے خواہ دوسرے مذاہب پر کیچڑ اچھال رہا ہوں، بلکہ میں نے آپ سے گزارش پہلے بھی کی تھی۔ ایک اللہ پاک نے مجھے موقع دیا اور میں نے ان دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کیا، اپنے دین کا بھی مطالعہ کیا، اور میرے سامنے اللہ پاک نے روز روشن کی طرح یہ بات عیان کر دی کہ وہ ادیان ختم ہونے کے لیے، منسوخ ہونے کے لیے آئے تھے، ختم ہو گئے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ فارن میں آپ کھانا کھائیں گے، آپ کو ہوٹل سے اگر کھانا ملے گا لے جانے کے لیے تو اس میں آپ کو وقتی طور پر اور جو ہے کاغذ اور گتے کے بنے ہوئے پلیٹ اور گلاس اور ہر ایک چیز، یہاں تک کہ دسترخوان، یہ سب چیزیں ملیں گی۔ جب آپ کھانا کھا لیں گے وہ چیزیں پھر دوبارہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں گی، اس کو آپ گند کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ اور جو وہ برتن جو آپ ہزاروں خرچ کر کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، جب تک کہ ٹوٹ نہ جائیں، ختم نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ خود ذاتی طور پر مجھے اس کا مطالعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل خوبی وہ ہے جس کی دشمن بھی جو ہے اعتراف کرے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے، ایک شخص ہے بہت برا ہے، اس کے اندر 100 برائیاں ہیں، ایک کم 100 برائیاں اس کے اندر، ایک اس کے اندر اچھائی ہے۔ وہ اچھائی جو ہے وہ اتنی نمایاں ہے، وہ اتنی واضح ہے، ہر کسی کے سامنے ہے کہ ہر کوئی اس کا اعتراف کرتا ہے، یہاں تک کہ دشمن بھی کرتے ہیں۔ آپس میں مل بیٹھے ہوں گے، یار فلانا شخص وہ تو اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ ایک شخص کہے گا، یار لیکن ایک بات مانو گے، اس شخص کے اندر سخاوت بڑی ہے۔ اس کے دشمن بھی کہے گا، ہاں یار یہ بات تو بالکل صحیح ہے، سخاوت تو اس کے اندر بہتر ہے۔ یا کوئی کہے گا، یار اس کے اندر 1000 خرابیاں تھی، لیکن وہ آدمی جھوٹا آدمی نہیں ہے، سچ بولنے والا۔ یا کہیں گے جی وہ آدمی اپنی موقع پر، اپنی بات پر ڈٹ جانے والا ہے، تو اس کے دشمن بھی کہا، یار یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ تو کچھ خوبیاں ہوتی جس کا دشمن بھی اعتراف کرتا۔ اسلام کے اندر جو خوبیاں ہیں بے شمار، جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، ان خوبیوں کا اعتراف دشمن بھی کر چکے ہیں۔ اور دشمن سے میں یہاں مراد لیتا ہوں یہود و نصارہ، جو واقعی اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام میں ہر وقت جو ہے نا خود و خرید میں لگے رہتے ہیں، کیا اس کے اندر ہم خامیاں نکالے، کس صحیح بات کو ہم الٹا پیش کریں۔ تو میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہود و نصارہ، یورپ اور امریکہ کے وہ لوگ جو اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے، مستشرقین۔ ان مستشرقین میں سے آپ سمجھیں کہ 98% اسلام کے دشمن ہیں، ہر بات کو غلط ثابت کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان 98% میں زیادہ تر ان کے مذہبی پیشوا، پادری وغیرہ وہ حضرات ان میں شامل ہیں۔
جن کا ذہن انتہائی غلاظت سے بھرا ہوا ہے. آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے نبی کے بارے میں، ہماری دین کے بارے میں، ہمارے عقائد کے بارے میں، ہمارے اسلامی احکام کے بارے میں وہ کچھ بولیں گے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. بئی ہما، اس کے باوجود کچھ مستشرقین ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس مطالعے کے بعد انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ مذہب ہے تو وہ اسلام، اور باقی مذاہب ختم ہو چکے. میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، اور میں تو جب ان لوگوں کے حالات پڑھتا ہوں، ابھی نماز سے پہلے مجھے نہ بیٹا وہ مطالعہ کرا رہا تھا، خود کر نہیں سکتا، تو میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ پاک یہ چند مستشرقین جو انگریز ہو کے مرے ہیں، کیا پتا تیری قدرت میں ہے، تو کر سکتا ہے کہ مرتے دم تو نے ان کو کلمہ نصیب فرما دیا. جو اپنے مذہب کو غلط کہتے ہیں، عیسائیت کو، جو تمہارے اسلام کو صحیح کہتے ہیں، جب ان کا قلم لکھنے لگتا ہے تو اللہ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی سے کام پھٹتے ہیں. ان کے الفاظ میں اتنا وزن ہے کہ ہم مسلمانوں کے بہت ساروں کے اس میں وزن نہیں. سر تھامس کارلائل کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ برطانیہ میں پیدا ہوا، 1795 میں پیدا ہوا، 1881 میں یہ فوت ہوا. سر تھامس کارلائل، اس نے اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا مطالعہ کیا اس زمانے میں جب کہ پوری یورپ کا ماحول اسلام کے خلاف زہر آلود تھا، اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے حق بات اس کے دل میں ڈال دی، اور اس نے وہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ میں، ایڈنبرا میں، بڑے بڑی یونیورسٹیوں میں اس نے اسلام اور رسول اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تقریری کی، اور پادریوں سے کہا کہ تمہاری آنکھیں بند ہیں، تمہاری نظریں غلط ہیں، نظر کا یہ چشمہ جو تم نے ڈالا ہے اسلام کے لیے، یہ کالا چشمہ ہٹا کر اور بے رنگ چشمے میں، سفید چشمے میں تم اسلام کا مطالعہ کرو، تمہیں کچھ اور نظر آئے گا. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو بتاؤں اس کا پس منظر کیا ہے. پادری لوگ، عیسائی لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری انجیل میں اخلاق کے بارے میں ایک سبق موجود ہے کہ اگر کوئی ظالم تمہارے ایک گال پر جو ہے نا ایک تھپڑ مارے تو تم چہرے کا دوسرا رخ اس کی طرف کر دو کہ اس پہ بھی مار دو. اگر وہ دوسرے پہ مارے تم تیسرا پھر آگے کر دو کہ جی اس پہ بھی مار دو. تھپڑ پہ تھپڑ کھاتے جاؤ لیکن اس کو کچھ مت کہو جواب میں. اس پر وہ بہت فخر کرتے ہیں، جی ہمارا مذہب یہ ہے، ظلم سہو، ظلم برداشت کرو، دوسرے کو کچھ مت کہو. ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو بزدلی کی علامت ہے. اسلام میں ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ کسی کا ظلم برداشت کرو. عیسائیت میں یہ ہے کہ تم کیا کرو، دوسرا منہ آگے کر دو، دوسری گال آگے کر دو. اسلام میں لیکن اس سے بدلہ نہیں لینا، تمہارا کوئی رد عمل نہیں ہونا چاہیے. تھپڑ تو کھا لو، تمہارا کوئی رد عمل، تم سر جھکا کے بت کی طرح کھڑے رہو، تمہارا کوئی رد عمل نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے فرمایا کہ رد عمل ہونا چاہیے، اچھا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، برا بھی. ادفع باللتی ہی احسن، اس کے جواب میں جو بہترین، جو اچھا طریقہ ہے تم وہ اپناؤ. واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. ریئیکشن ہوا نا، یہاں بت تو انسان کھڑا نہیں ہوا. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے بدلہ لینا ہی ہے تو یہ کہ انسان نے تیرے ساتھ زیادتی کی، تم حقدار ہو، تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو تم اس کا بدلہ اتنا لے سکتا ہو جتنی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. اس سے آگے مت بڑھو، اس سے آگے بڑھو گے تو ظلم ہوگا. اور اسی کی تشریح میں قرآن پاک نے فرمایا النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اگر تم نے کسی انسان کو قتل کر دیا تم کو بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ قانون انسانیت بتایا جا رہا ہے، قانون اسلام نہیں بتایا جا رہا. اگر ایک یہودی نے، ایک مسلمان نے بلا وجہ کسی یہودی کو قتل کیا، اس مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے کہ یہ تو مسلمان ہے وہ یہودی ہے. اگر کسی عیسائی کو بلا کسی وجہ ناحق طور پر کسی مسلمان نے قتل کیا، اس مسلمان کو قتل کیا جائے. یہاں تک کہ 100 مسلمانوں نے بلا وجہ ایک عیسائی کو قتل کیا، اس کے بدلے میں 100 مسلمان قتل کیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سب اس کو قتل کرنے کے ارادے میں شریک تھے. اسلام نے یہ درس دیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ سر تھامس کارلائل، کاش وہ مسلمان ہوتا، اب میں اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتا. وہ فرماتے ہیں کہ آج کا دور انجیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ دور نہیں رہا کہ جس میں ایک گال پر تھپڑ کھاؤ تو دوسرا آگے کر دو. وہ تعلیمات ختم ہو چکی ہیں، ان کی افادیت ختم ہو گئی. یہ صحیح کہہ رہا ہے. آج کا دور جو ہے نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے
کان اور دانت کے بدلے دانت والا دور ہے۔ ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ عیسائیت ختم ہو چکی ہے، اب اسلام کا دور ہے۔ تو الحمدللہ ان لوگوں نے اعترافات کیے، ان لوگوں نے اسلام کا مطالعہ کر کے اپنے مذہب سے پہلے جو ہے وہ متعارف تھے، انہوں نے اسلام کے مدافعات میں سب کچھ کیا۔ اس طرح میں نے ایک دوسرا نام لیا تھا WT آرنولڈ، یہ برطانیہ سے آیا، بڑے صغیر میں جب انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پر یہ رہا، اور اس نے اسلام کا بڑا مطالعہ کیا، خصوصاً اسلام کن طریقوں سے ترویج پایا، اسلام کن طریقوں سے پھیلا، اسلام جو ہے کیسے کیسے پھیلایا گیا، لوگ حرب استعمال کرتے ہیں نا، ان ساری باتوں پر اس نے کتاب لکھی دی پریچنگ آف اسلام، تبلیغ اسلام۔ میں نے اس کے حوالے پہلے بھی دیے تھے، جنہوں نے یہ فرمایا کہ پوری تاریخ انسانی میں بحیثیت عیسائی میں نے پورا زور لگایا کہ میں ثابت کروں کہ اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا گیا، لیکن کہیں بھی مجھے ایک واقعہ نہیں ملا کہ اسلام کو بزور بازو اور بزور شمشیر جو ہے نافذ کیا گیا ہو، اسلام بزور اخلاق پھیلایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں ایک عیسائی کے منہ سے۔ یہی TW آرنولڈ فرماتے ہیں اسی تبلیغ اسلام میں، اور ہمارے پاکستان کی نہیں چھپی، لندن کی چھپی ہے 1906 کی صفحہ 277، اس میں لکھتے ہیں کہ اگر اسلام کا سورج، ایک ایک لفظ کو آپ دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے، کتنی ان کے اندر عقیدت آ گئی۔ اسلام تو ایک روشنی ہے، وہ تو جہاں بھی ہوتی ہے کہ تو وہ جگہ منور ہو جائے گی۔ کالے کنویں کے اندر سورج کی روشنی جائے گی تو کالا کنواں منور ہو جائے گا، کمرے کے اندر روشنی پہنچے گی کالا کمرہ جو ہے وہ منور ہو جائے گا۔ اس کے دل میں جب اسلام کی روشنی اتری، کیا فرماتے ہیں، اگر اسلام کا سورج طلوع نہ ہوتا تو دنیا ہر سے دراز تک جہالت اور اندھیرے کے اندر رہتی۔ انہوں نے مزید لکھا، اخوت، محبت، باہمی رواداری، تحمل، برداشت، اچھا کردار، اچھا سلوک، یہ ساری چیزیں اسلام نے دنیا کو دی ہیں۔ تمام رفاہی اور بہبودی اور امدادی ادارے اسلام نے انسانیت کو دیے ہیں، جن کے نام پہ آج یورپ چل رہا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو دنیا کبھی روشن نہ ہوتی، اس طرح تاریکی میں ڈوب کر جنیں مسلمان ہلاک ہو جاتے۔ یہ ان کی تعریفات خود کہہ رہے ہیں۔ اس طریقے پہ ایک مصنفہ ہے، عورت ہے کافی عمر کی، کرن آرمسٹرانگ، آج کل لندن میں کتاب بھی لکھ رہی، خدا کے لیے جنگ، بیٹل فار گاڈ انہوں نے لکھی ہے، دی ہسٹری آف گاڈ، اللہ کی تاریخ یہ اس نے لکھی ہے، کب سے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تصور آیا اور لوگوں کے کیا کیا تصورات ہیں، یہ کتاب ان کی کافی آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں تو کہتا ہوں کہ آپ سب دل سے دعا کریں کہ اس عورت کو اللہ پاک اندر سے جو منور ہو چکی ہے، ظاہر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے، اللہ اس کو مسلمان بنائے۔ اس نے پوری کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں لکھی ہے، اس معاشرے میں جہاں پر داڑھی والا بھی نہیں رہ سکتا، جہاں پر شلوار قمیص والا نہیں رہ سکتا، ہمارے جیسے لوگ جا کے پینٹ شرٹ ڈال لیتے ہیں، لوگ ان کو چھیڑتے ہیں، داڑیاں منڈوا دیتے ہیں۔ تو اس ماحول میں وہ اسلام کے فیور میں، اسلام کی طرفداری میں جو کتابیں لکھ رہی ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے، اللہ تعالیٰ کی جنت بہت بڑی ہے۔ اس نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں، اسلام کے بارے میں پوری کتابیں لکھی، اپنی عیسائیت کو انہوں نے ختم کی۔ اس طریقے پہ مائیکل ایچ ہارٹ ایک نام ہے، یہ اس نے کتاب لکھی دی 100 بڑے لوگ جو اس نے کتاب لکھی ہے، تو سب سے پہلے تو اس نے دنیا سے 100 بڑے لوگوں کا انتخاب کیا، یہ کوشش کی کہ ہر لحاظ سے بڑے لوگ اس میں جمع ہو جائیں، دین کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے، مالداری کے لحاظ سے، اچھے کام کرنے کے لحاظ سے، مختلف ٹائپ جو اس کے ذہن میں تھے۔ اس کے ذہن میں جو خود بڑا ایک سائنسدان اور اچھا آدمی تھا، میرے علم میں نہیں ہے کہ اب زندہ یا نہیں، چند سال پہلے تک زندہ تھا، اس کی بیوی نے اور اس نے دونوں نے مل کر دی 100 کتاب لکھی ہے، اور قیمت بہت زیادہ تھی، $60 میں مل رہی تھی۔ تو اللہ پاک کو یہ نقل کرنے والوں کو بھی اچھا کر دے، پاکستان والوں کو انہوں نے $100 میں ہمیں اس کی کاپی مہیا کر دی۔ تو بڑی اچھی کتاب ہے۔ انسان جب ایک کتاب لکھتا ہے، اس کی ابتدا بڑی ہی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے PhD کا مقالہ لکھا، آپ یقین جانے 2-4 گھنٹے میں بیٹھا رہا کہ پہلا جملہ کیا ہونا چاہیے، شروع کہاں سے کروں، شروع کیسے کروں۔ آپ ایک بہت بڑے فنکار کو دیکھیں گے، ایک ترخان ہے، وہ مختلف ڈیزائن کے فرنیچر تیار کر سکتا ہے، وہ بیل بوٹے اور سب کچھ جو ہے نا یہ تیار کر سکتا ہے، اور سب کچھ جب اس کو آپ اندر کریں تو جی یہ کارخانہ ہے، اس میں آپ کام شروع کریں، تو وہ 1 گھنٹہ جو وہاں بیٹھ کے پلاننگ کرے گا، اور اس میں یہ بات ضرور ہوگی کہ میں سٹارٹ کہاں سے لوں، کس انداز سے سٹارٹ لوں، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ جب وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے 60 بندوں کو اپنے سامنے رکھا، تو ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ نمبر 1 پہ کس کو رکھا جائے، ان 100 شخصیات میں کون ہے وہ شخص جس کو میں نمبر 1 کہہ سکوں اور وہ ہو بھی نمبر 1، دنیا بھی مانے کہ ہے نمبر 1۔
اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ پر رکھا ہے، نمبر 1 پر سب سے پہلی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام تیسرے نمبر پہ ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ تھے کہ نہیں کہ میری اس کے ساتھ چونکہ عقیدت ہے یا میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں تو لہٰذا اس کو میں پہ، انہوں نے ایک وجہ لکھی، اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the first man in human history who was successful both in the religious and secular level. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان انسان ہیں جو دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے تمام انسانوں میں کامیاب ترین رہے ہیں. تو بہت بڑا جملہ ہے، دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے کامیاب ترین انسان ہو رہے ہیں. انہوں نے ایک جملہ لکھا، بھئی آپ کو تو یہ ملیں گے، لینن آیا دنیا میں، اس نے ایک معاشی انقلاب برپا کیا، روس کا پورا نظام بدل دیا، لیکن دین کا جنا خانہ بگاڑ دیا. اس نے کہا کہ دین ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ریلیجن کو نکالو وہاں سے. اور کہتے جب اس کی موت کا وقت آیا تو بڑی حیرانگی میں بڑا پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس کو موت کے فرشتے نظر آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ ادھر آؤ، یہ کیا ہے، یہ کیا کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہے نا جن کا تو انکار کرتا رہا کہ نہیں ہے. تو اس طرح تو بہت سارے ملیں گے، دین کے لحاظ سے بھی ایسے ملیں گے جنہوں نے ساری زندگی کی فضول باتیں نہیں کی، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے، لیکن دنیا کے لحاظ سے صفر ہوں گے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی بیان کی کہ دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے، اور اس لیے ہمارا دین جو ہے یہاں اس میں دین و دنیا کا کوئی فرق نہیں ہے. عیسائیت نام اس کا ہے کہ دنیا الگ دین الگ. آپ کسی پادری صاحب سے پوچھیں گے کہ جی دال فروخت کرے، یہ کرے، وہ کرے، اس میں یہ سود ہے، انہوں نے کہا جی یہ دنیا کی باتیں، اس کو چھوڑا، ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. مندر کی اپنی باتیں ہیں، چرچ کی اپنی باتیں ہیں، وہ بات کریں، وہ مسئلہ پوچھیں، دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. انجیل میں لکھا، عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تو پوچھا گیا یہودی بادشاہ کو ٹیکس ادا کیا کریں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی پیسہ ہے. اس پر کس کی تصویر ہے؟ یہ بادشاہ کی. تو کہ یہ اسے جا کے پوچھو، دنیا کی بات ہے اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ مطلب ہے نعوذ باللہ غلط بات ہے. ہمارے نزدیک نبی جو ہے وہ دین و دنیا دونوں باتوں کا حل بتانے والا ہوتا ہے، اس نے صحیح جواب دیا ہوگا. لیکن موجودہ انجیل جو محرف ہے وہ موجودہ عیسائیوں کے خلاف، تو ہمارے پاس ایک تصدیق نامہ ہے نا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی دنیا کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے صرف اپنے دین کے بارے میں پوچھا تھا. انہوں نے دین و دنیا کو جدا کر دیے. ہمارے ہاں دین و دنیا دونوں الگ ہے ہی نہیں. اور اس بات کو آپ حضرات سمجھیں، دنیا کیسے کہتے ہیں؟ اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ مبتلا ہیں اس میں کہ پتہ نہیں، دنیا دکان پہ بیٹھے ہوں گے، دوسرا جائے کیا یار دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، ملازمت کر رہے ہوں گے، یہ کیا، یہ تو دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے. بھئی یہ دنیا، اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہو، اپنی ذات کے لیے کما رہے ہو، یہ دنیا ہے؟ یہ دنیا نہیں، یہ دین ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، ایک ہٹا کٹا انسان سامنے سے گزرا، مسلمان صحابی، تو فرمایا، پوچھا کہ یہ کس لیے جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جی دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے. کیا کام کرتے فلانا؟ جائز کام ہوگا کوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. کیوں؟ یہ اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنی بیوی کے لیے کما رہا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ماں باپ کے لیے. اگر یہ نہ کرے تو وہ سوال کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، وہ چوری ڈاکہ کے لیے بیٹھ جائیں، تو چوری ڈاکے کے لیے بیٹھ جائیں، گناہ گار ہوں گے. یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. دنیا اور غیر دنیا میں فرق کا میں تم کو ایک وہ بتاؤں، آپ آسانی سے کر سکیں گے. وہی جو مال وہ انسانی ضروریات کے لیے کے تحت، جائز ضروریات کے تحت استعمال ہوتا ہو، کھانا پینا جائز ضروریات ہیں، لباس جائز ضروریات ہیں، مکان جائز ضروریات، جو اس میں خرچ ہوتا ہو اس کے لیے آپ مال کمائیں. اس کے علاوہ اللہ پاک کے دین کے لیے، دوسرے غریب مسکینوں کو ان کے لیے بہبود کے لیے، تو یہ دین ہے، بشرطے کہ اپنی ذات کے لیے جو ہو اس میں اسراف نہ ہو. اسراف جو ہے یہ حرام، یہ دین ہے. دنیا وہ ہے کہ جو تم کو اللہ اور رسول سے غافل کر دے اور تم کو دوسرے راستے پہ لگا دے. صبح سے بیٹھو شام تک دکان پہ، نمازیں چھوڑ دی، اس کے ساتھ جو ہے نا مال زیادہ کیا، سگریٹ شروع کر دی، آگے چرس بھر دی، آگے شراب شروع کر دی، آگے رقص وغیرہ کے محفلیں شروع کر دی. اب یہ تم دوسری طرف جہنم کے راستے پہ نکلے. مال کمانا صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، اس کو فی سبیل اللہ کہا گیا. بھئی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخر دونوں کے لیے بھیجے گئے، یہ بات وہ خود مان رہے ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے یہ بالکل الحمدللہ دین فطرت کے مطابق ہے. وہ دین جتنی بھی تھے دین فطرت کے اگر مطابق بھی تھے تو وہ عارضی کے ختم ہو گئے، یا ان کے اندر ایسی تبدیلیاں ہو گئی کہ وہ ناکارہ ہو گئے. ایک موٹر جو ہے، موٹر کار، وہ پرانی ہوتی جاتی ہے. مستری کہتے ہیں کہ جی آج کل اس کی یہ چیز تو اوریجنل نہیں آتی، ایک دوسری موٹر کے ہم لگا دیتے ہیں. یہ چیز اوریجنل نہیں آتی، ایک دوسرے کے اس طرح ہوتے ہوئے وہ کار آدھی جو ہے نا وہ دوسرے اسپیئر پارٹ سے لد جاتی ہے، آخر کار اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں یہ تو سارا، تو وہ ادیان سابقہ
وہ اتنی بدل چکی ہیں کہ اب وہ کام کے نہیں رہے، وہ ختم ہو گئے۔ دین اسلام ہی دین۔ اور اس طریقے سے میں آپ کو ایک آخری شخصیت اس کا حوالہ دوں، فرانس میں ایک بہت بڑا ماہر تعلیم یہ گزرا ہے، محقق گزرا ہے، اور اس کو یہ خیال ہوا کہ یار ان مذاہب کو عقل کی روح سے جانچنا چاہیے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے، یہ مت ہے، وہ مت ہے، ان کو ذرا عقل کی روح سے جانچنا چاہیے کہ عقل کی روح سے کون سے مذاہب صحیح۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپنا یہ ایک مقالہ یہ منتخب کیا، یونیورسٹی سے باقاعدہ ریسرچ نے شروع کی۔ ڈاکٹر مورس بکائے فرانس کے، ڈاکٹر مورس بکائے نے اپنا مقالہ جو ہے فرانسیسی زبان میں لکھا۔ اس نے بائبل پر، بائبل قدیم، تورات، انجیل، تورات صرف تورات اور اس کے اعمال نامے وغیرہ، ان پر جو ہے نا انہوں نے نظر ڈالی۔ انہوں نے ٹوٹلی ساری کتابوں کو مسترد کر دیا کہ یہ خلاف عقل ہیں، یہ سائنس کے خلاف ہیں، یہ تہذیب و تمدن کے خلاف۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اللہ پاک اوپر سے نیچے اترے ہو، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کشتی لڑتے رہے ساری رات، نہ یہ غالب آیا نہ آیا، یہ کوئی عقل ہے؟ یہ کوئی تہذیب کی بات؟ کیا وہ اللہ یہ چھوٹی سی کوٹلی میں آ کے چارپائی پر ایک انسان کے ساتھ بیٹھے اور پھر کشتی میں اس کو نہ گرا سکے؟ یہ خدا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے خلاف عقل سب کو، عیسی علیہ السلام شراب پی، نعوذ باللہ، لوط علیہ السلام، وہ ایسی باتیں جو میں کہہ بھی نہیں سکتا، میں وہ باتیں کہہ نہیں کی کہ پیغمبر کو زناکار کہنا، استغفر اللہ، پیغمبر کو فراڈی بنانا، یہ سابقہ کتابیں سب اس سے بھری ہوئی، استغفر اللہ ثم استغفر۔ میں بہت جسارت کے ساتھ یعنی یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا نعوذ باللہ کہ نوح علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا۔ اب یہ کوئی کتابیں؟ جو پیغمبر زناکار ہے، جو پیغمبر شرابی ہے، جو پیغمبر جو ہے جھوٹا فراڈی ہے، وہ رہنما بن سکتا ہے؟ اگر بنے گا تو اس کے پیروکار بھی یہی بنیں گے۔ یورپ کیوں گمراہ ہے؟ امریکہ کیوں گمراہ ہے؟ شراب کیوں عام ہے؟ زنا کیوں عام ہے؟ جب ان کے پیغمبر اس طرح تھے تو یہ بھی کہتے ثواب کا کام۔ تو اس نے عیسائی ہوتے ہوئے، ڈاکٹر مورس بکائے نے عیسائی ہوتے ہوئے عیسائیت، یہودیت سب پہ قلم پھیر دیا کہ یہ نہ یہ باتیں ذہن مانتی ہیں، نہ سائنس مانتی ہے، نہ یہ تہذیب کی باتیں۔ اس کے بعد جب اسلام کی انہوں نے لکھی، اس کتاب کا نام ہے دی بائبل، قرآن اینڈ سائنس۔ اس کا ترجمہ ہے بائبل، قرآن اور سائنس۔ یہاں بازار میں ملتا ہے، 50-60 روپے کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں، بہت سارے خرافات۔ ہم جاتے تو آج کل تو 50 روپے کلو گنڈیریاں لیتے ہیں، اگر 60 روپے ہماری اس کتاب پہ گئی جو لازوال چیزیں آپ کے پاس رہے گی۔ تو بائبل، قرآن اور سائنس، یہ کتاب عام طور اردو میں ملتی ہے، کہ آپ خریدیں، اس کو پڑھیں۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ بات کو کہ قرآن پاک کی کوئی بات، کوئی حکم، کوئی طریقہ نہ سائنس کے خلاف ہے، نہ عقل کے خلاف ہے، نہ انسانی تہذیب و تمدن کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے ان سے سائنسی انکشافات کی، اور وہ سائنسی انکشافات اتنے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ کسی اور میٹنگ میں ہم انشاءاللہ اور مجلس میں بولیں گے، قرآن اور سائنس کی موضوع پر۔ ادھر جائیں گے، ان کتابوں میں کچھ بھی آپ کو نہیں ملے۔ میرے دوستو، میں نے آپ سے کہا تھا اس وقت عالمی یہودیت، عالمی عیسائیت یہ کیوں اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دین، اپنے مذاہب ختم ہو چکے ہیں، اور ہمارا مذہب زندہ و تابندہ ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں علامہ ڈاکٹر خالد محمود، وہ لندن میں ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ نقطہ اتحاد یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کے درمیان اگر ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ ان کا ذکر خیر، برائیاں نہیں جو انہوں نے برائیوں میں بدلی ہیں، وہ تینوں کتابوں میں، ساری کتابوں میں وہ آ چکی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب کانفرنس کرتے ہیں مشترکہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر ہم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کانفرنس تھی ابراہیم علیہ السلام کے سوانح اور فضائل پہ، تو سب سے پہلے اس میں قواعد ضوابط بیان کی گئے۔ اس میں ایک یہ کہا گیا کہ بھائی کوئی مذہب والا دوسرے مذہب والوں کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اپنے مذہب کو بیان کرے۔ بھائی میرے مذہب میں جو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے قرآن میں، حدیث میں، وہ بیان کرے، وہ انجیل کی روح سے کرے، وہ تورات کی روح سے کرے، وہ زبور کی روح سے کرے، لیکن ایک دوسرے کے اوپر کوئی جو ہے نا مذہبی حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھے دعوت دی۔ مسلمان الحمدللہ انتہا پسند نہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اسلام سب سے آخری مذہب ہے، میں سب سے آخر میں بولوں گا، سب سے پہلے جو ہے یہودی بولے اور زبور والے بولیں اور جو ہے انجیل والے بولیں، اس کے بعد میں بولوں گا۔ کہہ رہے جب عیسائیوں کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، جیسے مسلمانوں نے اس کا اس طرح ذکر کیا، اسلام کے اوپر ایک اٹیک کر دی، حملہ کیے۔ کہہ رہے کہ وہ تو بات کہہ گیا۔ میں جب بیان کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو شروع میں شرط باندھی گئی تھی کہ دوسرے مذہب کے خلاف کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، وہ شرط ٹوٹ چکی ہے۔ اس سے پہلے پادری صاحب نے اس شرط کو توڑ دیا ہے، لہذا جب توڑ دیا ہے تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں بھی اب عیسائیوں کے اوپر اعتراضات کر سکوں۔
پھر انہوں نے جو اعتراضات کیے تو بڑے زبردست، اس کے لیے بھی الگ مجلس چاہیے، لیکن اشارہ کروں کبھی انشاءاللہ پھر وہ بھی دہرائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ پاک نے مریم علیہ السلام بی بی پاک دامن، اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ بی بی پاک دامن، پاکیزہ عورت، بہت اونچی عورت گزری ہے۔ اگر عورت نبی بن سکتی تو حضرت مریم بھی نبی ہوتی، لیکن کوئی جو ہے عورتوں میں کسی کو نبی نہیں بنا کے بھیجا گیا۔ تو مریم علیہ السلام سے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر اس کے شوہر کے پیدا کیا، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو وہ کیوں؟ اللہ کی مرضی، اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ میں مرد کے بغیر بھی کر سکتا ہوں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم بی بی سے بغیر باپ کے پیدا کیا کہ باپ نے جنت میں نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کی طرف، دیکھو پھر پیغمبر پہ اٹیک، باپ نے آدم علیہ السلام نے جنت میں گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جاؤ، وہ گئے اس کا پھل کھایا، لہذا کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس سے جو اس کا بیٹا پیدا ہوا حابیل قابیل، بعد میں شیث علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سارے جتنے انسان وہ سارے کے سارے موروثی طور پر گناہ گار ہیں۔ یہ ان کا ایک الگ عقیدہ ہے، اس پر کبھی آئیں گے انشاءاللہ، باتیں بہت ہیں۔ تو چونکہ مرد وہ موروثی طور پر گنہگار تھے تو اللہ پاک نے مرد کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ واقعہ تو یہ ہے کہ شیطان پہلے آدم علیہ السلام کے پاس نہیں گیا، شیطان تو پہلے حوا بی بی کے پاس گیا کہ تمہیں پتہ ہے اس درخت سے تم کو کیوں روکا گیا ہے، تم کو کچھ عرصے کے لیے جنت میں اتارا گیا ہے، اس کے بعد تمہارا ٹائم ایکسپائر ہو جائے گا، تم دونوں کو جنت سے نکالا جائے گا، یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ ٹری فار دی ایور ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ درخت، اگر اس سے آپ ایک دانہ کھائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے، اس لیے اللہ پاک نے تمہارے اوپر بند کیا ہوا۔ پھر یہ دونوں جو ہے یہ گئے، انہوں نے آدم علیہ السلام کو تیار کیا اور اس کے کھانے کا۔ یہ عورتیں بڑے مکار ہوتی ہیں نا، میں بی بی حوا کے شان میں تو نہیں کہہ سکتا، یہ عورتیں بڑی، یہ جب شوہر سے منوانا چاہے نا تو یہ منوا سکتی، ہر بات منوا لیتی، اس کے لیے ان کے پاس بڑے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، 2 دن پہلے سے کچھ وہ بات بنانا شروع کر دیں گے، اس طرح ہوتا ہے اس طرح، وہ بالکل پٹی پلا کے جب آپ کو کہیں گے نا کہ یہ کام ہونا چاہیے، آپ ہاں بالکل یہ تو 2 دن پہلے ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ بھئی اس واقعے میں تو زیادہ کردار عورت کا ہے اس گمراہ کرنے میں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا چاہیے تھا، آسمان سے اتار دینا چاہیے تھا، اس کا مجھے جواب دو۔ تو کہہ رہا دنیا بھر کے بڑے بڑے پادری اس اسٹیج پہ موجود ہیں، آپس میں خود سے علم ان کے پاس نہیں ہے، الحمدللہ کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہودیوں کے پاس علم نہیں ہے، علم اسلام مسلمانوں کے پاس ہے اب بھی الحمدللہ۔ 5-6 منٹ خود سے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کا جواب ہم سوچ کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ وی ہیو نو آنسر، ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے فی الحال۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جب تم نے سوچنا ہے تو ایک اور سوال کر لیتا ہوں، اس کا بھی جواب دے دینا، جب سوچنا ہی ہے نا پھر ایک اور سوال ہے اس کا بھی جواب دے دینا۔ دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ کوئی انسان قربانی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، ہم عید میں قربانی کرتے ہیں بکرا بکری بھینس گائے جو بھی، تو کسی بڑی ذات کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں۔ آج کل ہم کیوں گائے ذبح نہیں کرتے؟ حکم نہیں، تھوڑا سا گوشت گھر کے لیے چاہیے بازار سے لے آتے ہیں، قصائیوں پہ اللہ رحم فرمائے وہ بھی آدھی چیچڑے اور آدھا گوشت دے دیتے ہیں، تو اللہ پاک کی رضامندی کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، وہ بڑی ذات ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا، تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھایا کس عظیم شخصیت اور کس عظیم ذات کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جس کو اللہ پاک نے خوش کرنا تھا اور اپنے بیٹے کی قربانی دی؟ پھر وہی قسم شروع۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دو، میں نے کہا ایک اور سوال 10 سوالات میں نے ان کو 10 سوالات کیے، میں نے کہا اس لیے زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا، ایک نمونہ میں نے پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ 8 سال ہو گئے ابھی تک کوئی کسی سوال کا جواب نہ دے سکے اور قیامت تک نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ، ان کے پاس علم نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دین اسلام یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، انہوں نے دین بھی چھوڑ دیے، انہوں نے دنیا بھی چھوڑ دی اور دنیا کے اندر لگ گئے، ایسے لگ گئے کہ دین بالکل ان کو ایک زائد چیز ہے، وہ کہتے ہیں پرسنل معاملہ، یہ ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے۔ ایک گھر کے اندر رہو، چاہے باپ یہودی ہو، ماں عیسائی ہو، یہ مسلمان ہو، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارا دین یہ ضابطہ حیات ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے، یہ پوری زندگی کو حاوی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یرقان والا، ہیپیٹائٹس سی والا یا کینسر والا، اس کی دوائی کا مسئلہ ہے، وہ ایک وقت چھوڑے گا وہ مر جائے گا۔ تو یہ دین جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ عالمگیر۔ اور یہ لوگ کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت پیاری باتیں کی ہیں، اس میں ختم کرتا ہوں۔ اور علامہ اقبال وہ شخصیت ہے جو یورپ میں خود رہ کے ان کے حالات دیکھ کے آئے۔ وہ فرماتے ہیں
ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ستاروں کی گزرگاہیں تلاش کر رہے ہیں انگریز لوگ، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، جو لوگ لگے ہوئے ہیں ستارے کہاں جا رہے ہیں، سورج کہاں جا رہا ہے، کتنے رفتار پہ جا رہا ہے، تو ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ دنیا پہ لگے ہو، خود اندھیرے میں جا رہے ہو، الحمدللہ دین اسلام وہ دین ہے، روشنی ہے، وہ تمہیں راستہ بتائے گا، اور اس راستہ